بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے چلتے ہیں، حضرت عائشہ کی کردار کیا تھا، آپ کے فضائل کیا تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا تھا۔ سب سے پہلی بات، حضرت عائشہ جو تھی یہ بہت بڑی عالمہ تھی۔ بہت سے لوگوں کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے شادی کی تو حضرت عائشہ کا اور آپ کی عمر کا فرق بہت زیادہ تھا، تو کیا حکمتیں تھیں اس میں جو حکمت مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو اس عمر میں آپ کے پاس آپ کے گھر میں لا کھڑا کیا جو عمر سیکھنے کی ہوتی۔ 9 سال کی عمر میں آئی ہیں اور اللہ کے رسول جب فوت ہوئے ہیں تو حضرت عائشہ کی عمر 18 سال، 9 سال آپ کے پاس رہی ہیں۔ کیا خیال ہے یہی عمر سیکھنے کی ہوتی؟ اس عمر میں اللہ کے رسول سے حضرت عائشہ نے بہت کچھ سیکھا، تھوڑا نہیں زیادہ سیکھا۔ فطرت میں علم کا شوق تھا، ذہین و فطین تھی، محبت اور چاہت کا ماحول تھا، اور اس ماحول سے حضرت عائشہ نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ جو تھے انہوں نے ان کے یہ مقدر میں کر دیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو باخبر کریں۔ اب دین کا وہ حصہ جو بیرونی زندگی سے تعلق رکھتا ہے اس میں تو صحابہ نے روایات کی، لیکن جو گھریلو زندگی ہے اس کے بارے میں حضرت عائشہ نے ہی دنیا کو خبر دی۔ آپ گھر میں ازواج کے ساتھ کیسے رہتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے رات کو جاگتے تھے، کیسے نہاتے تھے، بیویوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہوتے تھے، غصے کی کیفیات کیا ہوتی تھی، محبت کی کیفیات کیا ہوتی تھی، یہ سب کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ اللہ نے کس کو چنا؟ حضرت عائشہ۔ اور ایک لیڈر کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ وہ جلوت میں تو بہتر ہوتا ہی ہے، وہ خلوت میں بھی بہتر ہو۔ اللہ کے رسول کا جلوت خلوت سے زیادہ بہتر تھی اور خلوت جلوت سے زیادہ بہتر تھی، اور یہ ساری آپ کی خلوت پہ روشنی کس نے ڈالی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے 2210 احادیث مروی، 2210 احادیث مروی۔ آپ ان صحابیات میں شامل ہیں جنہوں نے آپ سے سب سے زیادہ احادیث روایت کی، ٹھیک ہے؟ اور خاص طور پہ جو گھریلو زندگی ہے اس کے بارے میں حضرت عائشہ اکیلی ہیں جنہوں نے اتنا کچھ مواد جو ہے وہ امت مسلمہ کو فراہم کر دیا۔ وہ اگر نہ ہوتی تو ہم پتہ نہیں کس کس پہلو سے تشنگی کا شکار ہوتے۔ یہ حضرت عائشہ کا امت پر احسان ہے۔ اور پھر 9 سال تو آپ اللہ کے رسول سے سیکھتی رہیں۔ اللہ کے رسول جب فوت ہو گئے، بعد کی زندگی میں آپ دیکھیں حضرت عائشہ کی اولاد کوئی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نکاح نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ازواج مطہرات کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے یہ پابند کر دیا تھا کہ آپ کے بعد آپ کا کوئی امتی ان سے نکاح نہیں کرے گا، وہ قوم کی مائیں ہوں، امت کی مائیں ہوں گی، تو لہٰذا حضرت عائشہ نکاح بھی نہ کر سکتی تھی۔ آپ دیکھیں جوانی کی عمر ہے، انتہائی ذہین و فطین ہیں، انتہائی عالمہ ہیں، فقیہ ہیں، اب انہوں نے ساری زندگی کس میں گزاری ہے؟ علم و تعلم میں۔ صحابہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں ہمیں اختلاف ہوتا اور ہم حضرت عائشہ سے پوچھتے اور حضرت عائشہ ہماری رہنمائی نہ کرتی، حضرت عائشہ ہماری رہنمائی نہ کرتی۔ صحابہ کے بھی استاد تھے، صرف خواتین کی نہیں، مردوں کی بھی، اور ساری زندگی علم و تعلم میں، درس و تدریس میں گزار دی۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں، جن کا لقب فقیہ مدینہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے لوگ دور دراز سے آیا کرتے تھے، تو حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے فقہ، طب اور شعر و شاعری میں حضرت عائشہ سے بڑا عالم کسی کو نہیں دیکھا۔ فقیہ تھی، بات کو سمجھتی تھی۔ صحابہ میں جب اختلاف ہو جاتا تو صحابہ ان کی سمجھ سے فائدہ اٹھاتے اور ان کی بات کو قول فیصل سمجھتے۔ احادیث میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ایسا نہ ہوتا جس کے بارے میں صحابہ کو علم نہ ہوتا اور وہ حضرت عائشہ سے پوچھتے اور حضرت عائشہ یہ نہ کہتی کہ میں نے تو یہ بات اللہ کے رسول سے پوچھی تھی، ٹھیک ہے جی۔
تو ان کے بہت زیادہ شاگرد تھے، جن میں بہت سے صحابہ بھی ہیں اور بہت سی صحابیات بھی ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی جو تھی علم و تعلم میں گزار دی تھی۔ صحابہ آپ سے میراث کے بارے میں بھی سوالات پوچھتے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا، خالہ جان، یہ ان کے عروہ بن زبیر جو ہیں یہ ان کے بھانجے بھی ہیں، وہ کہنے لگے خالہ جان آپ نے طب کہاں سے سیکھی، آپ نے طب کہاں سے سیکھی؟ تو حضرت عائشہ نے بتایا میں بیمار ہو جاتی تو میرے علاج کے لیے جو کچھ بتایا جاتا، یا کوئی اور بیمار ہوتا اور اس کے لیے کوئی دوائی بیان کی جاتی اور میں لوگوں سے سنتی کہ لوگ دوائیوں کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں تو میں اسے یاد رکھ لیتی۔ حافظہ بہت قوی تھا، ایک دفعہ کسی بات کو سن لیتی وہ نقش ہو جاتی، بہت حافظہ قوی تھا، علم کا شوق تھا، تو لہٰذا انہوں نے اپنی ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا۔ امام زہری کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے علم کا تمام عورتوں کے علم سے موازنہ کیا جائے، تمام عورتوں کے علم سے، تو حضرت عائشہ کا علم بڑھ کر ہوگا۔ یہ اتنی بڑی عالمہ تھی، بہت زیادہ فقیہ تھیں اور بہت زیادہ معاملات کو سمجھنے والی۔ اب یہ تو ہے ان کے فضائل کا ایک رنگ۔ اب آگے چلیے، بہت زیادہ عبادت گزار تھی، بہت زیادہ عبادت گزار تھی، رات کو قیام کرتی، دن کو روزہ رکھتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت گزاری کو دیکھا ہوا تھا، آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہوئی تھی، تو رات کو قیام کرتی، دن کو روزہ رکھتی، روزے بہت زیادہ رکھتی تھیں، حج اور عمرہ کرنا بہت پسند تھا۔ ان سے ایک دفعہ سوال کیا گیا، بلکہ حضرت عائشہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا عورتوں پہ جہاد واجب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان پر ایسا جہاد واجب ہے جس میں لڑائی نہیں ہوتی، اور وہ ہے حج اور عمرہ۔ تو حضرت عائشہ جو تھی حج اور عمرہ بہت زیادہ کرتی ہیں، روزے بہت رکھتی ہیں، بلکہ بعض جگہ پہ تو یہ ذکر آتا ہے روز روزہ رکھتی ہیں، رات کو قیام کرتی ہیں اور حج اور عمرے کا بہت اہتمام کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عائشہ بہت زیادہ سخی تھی، ان کی سخاوت کی جو مثال ہے وہ دی نہیں جا سکتی۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ حضرت عائشہ کو دیکھا کہ 70,000 درہم تقسیم کر رہی ہیں اور اپنی قمیض کے گریبان پہ پیبند لگا۔ یہ بھی تو کر سکتی تھی، اپنے لیے ایک قمیض خرید لیتی، اپنی قمیض کے گریبان پر پیبند لگا ہوا اور 70,000 تقسیم کر رہی۔ حضرت معاویہ نے ایک دفعہ حضرت عائشہ کو 1,00,000 درہم بھیجے۔ اللہ کی قسم، یہ عروہ بن زبیر کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم شام ہونے سے پہلے تمام رقم تقسیم کر، 1,00,000 درہم شام ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتے۔ آپ کی کنیز نے کہا کہ آپ 1 درہم کا ہمارے لیے گوشت خرید لیتے، کیونکہ روزہ تھا اس اور روزہ کھولنے کو کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ کنیز کہنے لگی کہ اگر 1 درہم کا ہمارے لیے گوشت خرید لیتی۔ حضرت عائشہ نے غصے کے لہجے میں کہا تو یہ بات نہ کہتی تو کیا تھا، تو یہ بات نہ کہتی تو کیا تھا، اور اپنا روزہ اور روزہ کھولنے کے لیے کیا خیال ہے؟ ایسی جو سخاوت ہے کسی نے دیکھی؟ ذرا سوچیں، میرے پاس آ جائیں 1,00,000 درہم تو میں تو سب سے پہلے اپنا سوچوں، اپنا روزہ ہے، روزہ کھولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور کنیز کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم 1 درہم کا گوشت لے لیتے، روزہ کھولنے کے لیے کچھ رکھ لیتے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں تم یہ بات نہ کہتی تو اچھا تھا، کیوں تم نے اس بات کا ذکر کیا؟ غصے سے کہہ رہی۔ اور یہ روایت کس نے کی ہے؟ عروہ بن زبیر، آپ کے بھانجے نے، جو کہ آپ کے گھر کے حالات سے واقف تھے، اور چونکہ بھانجے تھے ہر وقت آتے جاتے۔ یہ ایسا کیوں نہ ہو؟ حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی گزاری تھی، اور کیسی زندگی گزاری تھی؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک چاند نکلتا، دوسرا چاند نکل آتا، تیسرا چاند نکل آتا، یعنی 2 مہینے پورے گزر جاتے اور تیسرا شروع ہو جاتا،
اللہ کے رسول کے گھروں میں چراغ نہ جلتا، اللہ کے رسول کے گھروں میں آگ نہ جلتی، چراغ نہیں آگ نہ جلتی۔ اور ہماری آگ کبھی بجھتی نہیں، ہمارے چولہوں کی آگ کبھی بجھتی نہیں، ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے میرا سارا دن بورچی خانے میں گزرتا، اور اللہ کے رسول کے گھروں میں ایک چاند نکلتا، دوسرا چاند نکلتا، تیسرا چاند نکلتا، اللہ کے رسول کے گھروں میں آگ نہ جلتی۔ حضرت عائشہ نے یہ اللہ کے رسول کے ساتھ دن گزارے تھے، یہ تربیت حضرت عائشہ کی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول کی عبادت، آپ کا طور طریقے سارے حضرت عائشہ نے اپنے اندر جذب کر لیے تھے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عائشہ دن کو روزہ رکھتی ہیں، رات کو قیام کرتی ہیں، حج اور عمرے کا بہت زیادہ اہتمام کرتی ہیں، اور جہاں تک صدقہ اور خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہے تو یہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ اتنی زیادہ صدقہ اور خیرات کرتی ہیں کہ یقین نہیں آتا۔ حضرت عائشہ جو تھیں بہت زیادہ فصیح تھیں۔ فصیح سے کیا مراد ہے؟ اتنی خوبصورت بات کہ اگلا حیران ہو جاتا، شعر و شاعری سے بڑا شغف تھا۔ تو فصیح اللسان تھیں، ان کی فصاحت اور بلاغت ضرب المثل تھی۔ امیر معاویہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے عائشہ سے بڑھ کر کسی کو فصیح اور بلیغ کلام کرتے ہوئے نہیں سنا۔ احنف بن قیس جو ہیں یہ عرب کے مشہور شاعر تھے، اور وہ حضرت عائشہ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور ان کے بعد آنے والے خلیفوں کے خطبے سنے ہیں، میں نے اللہ کی مخلوق کے منہ سے حضرت عائشہ سے بڑھ کر فصیح بات کرنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت ابو بکر بھی بہت فصیح تھے، حضرت عمر بھی بڑی خوبصورت بات کرتے تھے، لیکن احنف بن قیس جو کہ خود اس میدان کے شاہ سوار ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور بعد کے خلیفوں کے خطبے بھی سنے ہیں، لیکن میں نے حضرت عائشہ سے بڑھ کر اللہ کی مخلوق میں کوئی فصیح و بلیغ کلام کرنے والا نہیں سنا۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ جو تھیں بہت سمجھدار خاتون تھیں، بہت حکمت والی، بہت اچھی بیوی تھی، بہت اچھی بیوی تھی۔ بات میں نے آپ کو کہا اتنی خوبصورت بات کرتی تھی کہ اگلا آپ کی بات پر قربان ہو جاتا، اس کے دل میں بات اتر جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت کرتی، اور خواتین کو ایک نصیحت ضرور کرتی تھی کہ اپنے خامدوں کے لیے سنگار ضرور کیا کرو، اپنے خامدوں کے لیے سنگار ضرور کیا کرو۔ جس کا ایک عورت کو نصیحت کر رہی ہیں کہ اگر تیرا خامند ہے تو تم اپنی آنکھوں کو بہت بہتر اور خوبصورت بنا کر پیش کرو، خود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر لباس پہنتی جو جتنا ممکن تھا، جتنا اس دور کے لحاظ سے تھا۔ ایک خاتون آپ کے پاس، اس نے آپ سے مہندی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اسے جواب دیا کہ میرے محبوب کو اس کا رنگ تو پسند تھا، اس کی بو پسند نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے اور اسی لحاظ سے سنگار بھی کیا کرتے تھے۔ ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ خواتین میں سے کون سی خاتون افضل ہے، اس میں بھی انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا اپنے خامن کے لیے زیب و زینت کرے، اپنے خامن کے لیے زیب و زینت کرے۔ بہرحال حضرت عائشہ جو ہیں اپنی انہوں نے ساری زندگی درس و تدریس اور علم و تعلم میں گزاری۔ رمضان کی 17 تاریخ کو حضرت عائشہ نے 58 ہجری میں وفات پائی، 58 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 66 سال کی تھی، اس وقت ان کی عمر 66 سال کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع کے قبرستان میں دفن۔ ان کو بڑا شوق تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کی جاؤں، لیکن حضرت عمر نے جب ان سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اجازت دے دیں کہ حضرت عمر کو
وہاں دفن کر دیا جائے حضرت عائشہ کے حجرے میں، تو حضرت عائشہ نے کہا تھا میں نے عمر کو اپنے اوپر ترجیح دی، میں نے عمر کو اپنے اوپر ترجیح دی۔ اور اب حضرت عائشہ کے حجرے میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے جو کہ حضرت عیسیٰ کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے ایثار کرتے ہوئے اپنی جگہ حضرت عمر کو، ٹھیک ہے، خود یہ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ اللہ نے تعالیٰ نے ان کو 66 سال کی عمر عطا فرمائی تھی۔ اور آخر میں اپنی بات کا اختتام اسی پر کرتی ہوں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ وہ بات ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمائی تھی۔ تو ہم خواتین کو ایک بات سوچیں کہ یہ جن خواتین کے ہم تذکرے پڑھ رہے ہیں ان کے اندر کون کون سی ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے انہیں یہ مقامات ملے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں انہوں نے اتنا مرتبہ پایا، اور جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں اتنی عزت اور شرف حاصل کیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں بھی وہی طریقے اختیار کرنے ہیں، انہی کی طرح وہ راستے اختیار کریں، انہی کی طرح وہ طریقے اختیار کریں جس سے آپ سے بھی اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ میرے سے راضی ہو جائے، جس سے اللہ آپ سے اللہ راضی ہو جائے، وہ طریقے اختیار کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان طریقوں کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت ہم نے کرنی ہے، توفیق اللہ نے دینی ہے۔ یہیں بیٹھ کر نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عائشہ جیسا اپنے دین کی خدمت کرنے والا اور حضرت عائشہ جیسا نیک اور پاکیزہ جن سے تو راضی تھا، جن کی برات تو نے اپنے قرآن میں نازل فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو